السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال في موضع آخر: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. الحديث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے قدموں سے تاج سر دارا. تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. صدر محترم، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے کے پیچھے سے شریک ہونے والی میری مائیں اور بہنیں، حمد و صلات کے بعد اولاً اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان، جس نے اس کڑاکے کی سردی میں ہمیں آپ سے روبرو ہونے کی توفیق بخشی اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق بخشی. بعدہ آپ تمام لوگوں کا اور بالخصوص اراکین مجلس کا، جنہوں نے اس طرح کی ایک تقریب اور اس طرح کی ایک مجلس آپ کے سامنے رکھی، جزاہم اللہ خیراً واحسن الجزا. انشاءاللہ دو مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے آیتیں رکھی گئی ہیں اور ذخیرہ احادیث سے ایک حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اسلاف کی قربانیاں اور ہماری ذمہ داریاں، اسلاف کی قربانیاں اور ہماری ذمہ داریاں، اس تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں رکھنے کی جسارت کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب لوگوں کو انہیں سمجھنے، یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سب سے پہلے 3 اصل، کسی بھی کام کے اندر 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، تب آپ کو اس کا فائدہ یا اس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آئے گا. سب سے پہلے تعظیم. تعظیم، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں یا جس میدان میں ہیں، جس فیلڈ میں ہیں آپ اس فیلڈ کی تعظیم کریں، اس کا رسپیکٹ کریں، اس کو ادب سے رکھیں. جب آپ کے دل میں تعظیم ہوگی، اس کا دوسرا اسٹیپ خود بخود آپ میں آئے گا کہ آپ اس چیز سے محبت کریں گے. تعظیم، دوسرا اسٹیپ ہے آپ کا محبت. اور جب دونوں چیزیں ہوں گی، آٹومیٹکلی تیسری چیز آئے گی اور وہ ہے آپ کا خشوع یا آپ کا تذلل، آپ کا جھکاؤ اس میدان کے لیے. بات کر رہے ہیں ہم اسلاف کی. آئیے سب سے پہلے سلف دیکھتے ہیں کسے کہتے ہیں. سلف اسی کی جمع ہے یا اسی کا پلرنگ ہے یا اسی کی جمع ہے، آپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں اسلاف. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبروں کی زیارت کے لیے آپ لوگ جاتے ہوں گے، آپ کو تعلیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب قبرستان جائیں تو ایک دعا پڑھیں: السلام علیکم اہل الدیار
यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर, आप हम में से पहले गुज़र गए हैं, हम आपके बाद इंशाअल्लाह जल्द ही मिलने वाले हैं। गोया जो लोग गुज़र गए हैं उन्हें असलाफ़ कहा जाता है। आज हम लोग 2023 के अखीर में और 2024 में बिल्कुल दस्तक देने वाले हैं। इस माहौल में अगर हम देखें हिजरी साल के एतबार से तकरीबन 1445 साल होने जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक। इस दरमियान करोड़ों लोग हो सकते हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं, इतने लोग हमारे बीच से गुज़र चुके हैं। एक सवाल मैं आपसे करूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा का मौका था, आखिरी और पहला हज आप अदा कर रहे थे। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सहाबाए कराम का मजमा था। उस मौके पर आपने सहाबाए कराम के सामने रखा और कहा फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब, जो आज मौजूद है, जो आज यहाँ नहीं है, उन तक ये पैगाम पहुँचा देना। एक अमानत थी, एक जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको दी थी। कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो हुक्म, जो पैगाम, जो वही आपको अल्लाह ताला की तरफ से दी जा रही है, ये उम्मत तक पहुँचा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा व ऊहिया इलैया लिउन्ज़िरकुम बिही व मन बलग, ये जो आयतें, ये जो सूरतें, ये जो कुरान, ये जो सुन्नत, ये जो हदीस अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास वही की जा रही है, इसके ज़रिए से मैं तुम सब लोगों को भी डराऊं। व मन बलग, और जिन तक ये आयतें, जिन तक ये हुक्म पहुँचे, उन सब को डराने वाला हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए। आपका ये दीन जब तक क़यामत है, जब तक ये दुनिया कायम है, क़यामत की सुबह तक के लिए ये शरीयत आ चुकी है। अब इसके बाद कोई दीन नहीं आ सकता है। एक सवाल मैं आपसे कर रहा था, वो सवाल ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे दूसरों तक पहुंचाना आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। आप दिल पर हाथ रख के कहें, कितनी बार आपने इस मैसेज को, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोशिश की? कितनी बार? बदकिस्मती के साथ शायद आपका जवाब ज़ीरो होगा, चूँकि हमें ये दुनिया मालूम ही नहीं है कि ये दुनिया है कौन। दुनिया की थोड़ी सी चमक, थोड़ी सी खुशदिली, दुनिया की थोड़ी सी रंग, अलग अलग रंग नज़र आ जाते हैं। इसकी वजह से हम अपना दीन, अपना ईमान, अपनी आखिरत, अपनी शरीयत, अपनी ज़िम्मेदारी, तमाम चीज़ों से हाथ धो बैठते हैं थोड़ी सी एक चमक के लिए। आज भी बदकिस्मती के साथ यही हो रहा है। आज आपकी ये आबादी सुल्तानगंज, कितने घर होंगे आपके यहाँ जी? कितने घर होंगे यहाँ? 100 मान लेते हैं, 100 या उससे भी कम है? ज़्यादा हैं, मान लेते हैं 100 घर है। इस 100 घर में 2000 घर, माशाअल्लाह 2000 घर, और आपके यहाँ दीन का इल्म सीखने वाले गिने चुने 4 से 5 लोग होंगे शायद। इतना परसेंट तो ज़कात में भी इससे ज़्यादा निकलता है। ज़कात भी जो 2.5% बोलते हैं, ये ज़कात भी इससे ज़्यादा निकल जाएगा। इस दीन को आगे पहुंचाना अब तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। आज ये मैसेज लेकर के जाएं। बात हो रही है असलाफ की, उनकी कुर्बानियाँ और हमारे ऊपर क्या ज़िम्मा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं। आपने अभी मोहब्बत रसूल के हवाले से सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन ऐसी परेशानी है जो आपने बर्दाश्त नहीं की इस दीन को उम्मत तक पहुंचाने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये जो तुम्हारी हालतें हैं, अना आखिदुकुम या व अना आखिदु बिहुजजिकुम, तुम्हारी कमर पकड़ करके मैं अपने तरफ खींच रहा हूँ जहन्नम से बचाने के लिए। हर रास्ता जो मुमकिन हो सकता था मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। मजनून की तरह से हर घर में, हर जगह जहाँ मुमकिन था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँच रहे हैं आपको जहन्नम से बचाने के लिए। व अंतुम तक़्तहीमूना, और तुम लोग ज़बरदस्ती घुसे जा रहे हो। आज
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں اگر بات کریں گے لمبی ایک فہرست ہے، 23 سال کی زندگی 2-4 منٹ میں نہیں ختم ہو سکتی ہے، اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میسج کو، اس پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانی دی، اور اس کے بعد آج ہم کتنے چادر تان کر کے، ٹھنڈیوں میں کمبل تان کر کے سو رہے ہیں۔ آج کو آپ کو خود جاگنا ہوگا، اور بالخصوص 2 طبقہ اس میں سے جاگنے کے لیے، ایک جو عمر دراز ہیں، جن کے پاس سمجھ بوجھ ہے، دنیا سمجھ رکھتے ہیں، اور ان کے بعد کچھ کرنے کی صلاحیت کے رکھنے والے نوجوان، یہ 2 طبقہ آج میرے ساتھ ہوں گے۔ تاریخی بات ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے اسلاف کون ہیں، آپ کے وہ لوگ جنہیں دیکھ کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ آج آپ کے سامنے کہیں فلم انڈسٹری ہے، اس کو دیکھ کر کے ایک انسان اپنا رول ماڈل چنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہو سکتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آج بدقسمتی سے ان کے جیسے داڑھی رکھنے میں ایک انسان کو شرم آتی ہے۔ آپ دین کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ شوق سے چاہے جائے اور دوسرے غیر مسلموں کا نام لے کر بنداس گھومتے رہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کیریکٹر سے ہو، اپنی زبان کے ذریعے سے ہو، اپنے عمل کے ذریعے سے ہو، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اگر نہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دین، جو انسان اس دین سے پھر جائے، اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے، وہ یاد رکھے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبون، اللہ تعالیٰ وہ قوم لائے گا، وہ لوگ لائے گا۔ آپ کیا ہیں؟ اگر آپ نہ بھی ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے گا، چاہے آپ ہوں یا آپ کے بغیر۔ لیکن اگر آپ کو موقع ملتا ہے یا آپ کو خوش نصیبی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو دین سے پھر جائے گا، اس دین کے کام نہیں آئے گا، ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ بدل کر کے دوسری قوم لائے گا جو اس کے دین کی خدمت کرے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہیں آج 10-20 سال 50 سال کے بعد اس میں سے شاید ہی کوئی باقی رہے، دوسری قوم آئے گی، اس قوم کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ کے پاس ان کے لیے کیا پروپوزل ہے؟ کیا ترتیب ہے آپ کے پاس؟ کیا سیٹنگ کی ہے کہ وہ دین سیکھیں اور دوسروں کو دین سکھائیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ آپ یاد رکھیں تاریخ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتی ہے۔ تاریخ، ہسٹری کبھی بھی آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی۔ اگر آپ اچھے کیے ہیں تو آپ کا نام اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے گا، اور اگر نہیں تو آپ کو جب بھی یاد کیا جائے گا ملعون اور لعنت کے ساتھ یاد کیا جائے گا، بد دعاؤں کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ امت کے نوجوانوں، آج تمہاری قوم، تمہاری ملت، تمہاری امت، تمہارے ان طاقتوں کے لیے، تمہارے ان حوصلوں کے لیے، تمہارے ان زوراور بازوؤں کی محتاج ہے، اور تمہیں اس ذمہ داری کے لیے اٹھنا ہوگا، ورنہ یاد رکھو تاریخ جب آنے والے زمانے میں لکھی جائے گی تب لوگ کہیں گے اس امت میں جتنے نوجوان تھے، جتنے لوگوں کے پاس طاقتیں تھیں، وہ تو سو رہے تھے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایسے ہی کہا تھا کہ تم پہلے خود کو سمجھو تم کون ہو۔ کہا بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ پہلے کہا کہ تمہیں اسلاف سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تمہیں آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ، تم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ یاد رکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیا ایک ٹیم، اور انہیں کہا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان لوگوں نے کسی نے جان کی قربانی دی، کسی نے مال کی قربانی دی، کسی نے وقت کی قربانی دی، کسی نے اپنے پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دیا۔ آج انہیں لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ کون ہے؟ کبھی معلوم ہے کون ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ کئی دن تک خالی پیٹ
بھوکے رہتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم دیتے، جو حدیثیں سناتے، وہ یاد رکھتے اور اس کے بعد امت تک پہنچائے۔ آج تقریباً ایک لمبا حصہ، بڑا حصہ حدیث کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے۔ آج بدقسمتی نوجوان 2 منٹ کے لیے کہیں کہ چلو تھوڑا سا کچھ کام ہے، ایک انسان کلٹی مار لے گا اور کہے گا مجھے ٹائم نہیں ہے۔ جب آنے والے زمانے میں تاریخ لکھیں گے تب کیا کریں گے آپ؟ کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن، وہ انسان جس کو بلایا گیا تھا لیکن وہ بھاگ گیا تھا، اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی تھی۔ آپ تاریخ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو وحی آسمان سے نازل ہوئی ہے یہ ایک امانت ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا اب تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آج جتنے لوگ ہیں، اس زمانے میں جتنے لوگ ہیں، انہیں دوسروں تک پہنچانا، جو آنے والی نسل ہے ان کے بارے میں سوچنا اب تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ فتنوں کا جو دور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ شروعات ہے۔ ہر آنے والے زمانہ اس زمانے سے کہیں زیادہ مشکل اور ٹف ہوتا جائے گا۔ فتنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فتنوں کی طرف بلانے والے منہ کھول کر کے کھڑے ہیں، دروازوں کی طرف جہنم میں لے جانے کے لیے دعوت اور آواز دے رہے ہیں۔ ان موقعوں پر اگر آج آپ نہیں جاگے تو یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم کو ہوش تھی، تم سوچ سکتے تھے، تمہارے پاس علم تھا، لوگ آئے تھے تمہیں سکھانے کے لیے، لیکن تم نے آنکھ بند کیا، کان بند کیے اور اس کے بعد کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور تم نے اپنے ٹائم کا بہانہ کیا۔ آج تمہیں پھینک دیا جائے گا جیسے تم نے ہماری آیتوں سے اعراض کیا تھا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس دنیا کو سنبھالنے کے لیے، جس زندگی کو بنانے کے لیے، جس رنگینیوں میں مستی کرنے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر کے، اللہ کے احکام بھلا کر کے، نظر انداز کرتے ہوئے جن دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا زندگی اجیرن کر دوں گا۔ اجیرن، نہ مر سکو گے نہ جی سکو گے، موت مانگو گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں ڈالے گا چونکہ آپ نے اس کی شریعت کا مذاق اڑایا تھا، آپ نے اس کی شریعت سے منہ موڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ آج آپ کو پھینکے گا اور کہے گا الْيَوْمَ نُنْسِيهَا كما انساها یا لما حشرتنی اعما قال رب لما حشرتنی اعما قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى، جیسے تو نے دنیا میں میری آیتیں آئی تھی، میرے علماء آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے، تم نے آنکھ بند کیا، مسجد سے بھاگ گئے، تم نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑا، آج تمہیں ویسے ہی بلا دیا جائے گا۔ کوئی تمہاری حالت پر رحم نہیں کھائے گا، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تاریخ لکھی جا رہی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، میری ماں اور بہنوں کے لیے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ 4 ہی خواتین ہیں جنہیں مکمل ہونے کا خطاب اور یہ اعزاز اور یہ سرٹیفائی ان کو کیا جاتا ہے۔ 4 لوگ، 4 عورتیں، مردوں میں تو بہت سارے ہیں لیکن عورتوں میں سے صرف 4 خواتین ہیں جنہیں مکمل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان میں سے اس امت کے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور پرانے جو پچھلی قومیں ہیں ان میں سے حضرت مریم اور آسیہ بنت مزاحم۔ ان کی تفصیلات پر جائیں گے ایک الگ دنیا کھڑی ہو جائے گی۔ فی الحال کہنے کے لیے کہ ماں بہنوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری دولت لٹا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتے ہوئے۔ کوئی ہیں آج ماں بہن جو اپنے آنے والی نسل کو دین کے لیے وقف کر دیں؟ حضرت مریم، جنہیں ہم لوگ حضرت مریم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم، ان کی والدہ نے، ان کی ماں نے وقف کر دیا تھا اور کہا کہ یہ دین کے لیے وقف ہے چاہے جو بھی ہو۔ اس کے بعد جب بچی کی پیدائش ہوئی انہوں نے کہا اے اللہ یہ تو بچی ہے، یہ تو لڑکی ہے، لیکن میں تو سوچی تھی دین کا بڑا کارنامہ انجام دے گا اور لڑکا ہوگا، لیکن یہ تو لڑکی ہے۔ لیکن چونکہ نظر تھی کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے، انہوں نے اپنے نظر کو پورا کرتے ہوئے وقف کیا۔ بدقسمتی، کاش
کوئی عورت، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی اس طرح سے تیار ہو جو اپنے آنے والی نسل کو دین کا محافظ حفاظت کرنے والا، دین سے ڈیفنس کرنے والا، دین کی خدمت کرنے کے لیے کاش کسی ایک بچے کو وقف کرتے۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت دی گئی، نبی بنائے گئے، پہلا سہارا بنی تھی دین کو بچانے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے گھر آئے اور کہا زملونی زملونی، کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو۔ گھبراہٹ کے مارے کبھی آپ کے یہ گال ہل رہے تھے، کبھی یہ کندھے ہل رہے ہیں، گھبراہٹ کے مارے کہ یہ کون سی نئی مصیبت آ گئی۔ وحی کا آغاز ہوا اور پریشانی کے عالم حضرت خدیجہ نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ سہارا دیا، دین کی محافظ بنی، ایک ڈھال بنی اور ایک پورے ڈھال بن کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنبھالا اور کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع برباد نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ آپ میں تو بہت ساری خوبیاں ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو کام نہیں کر سکتا ہے آپ انہیں کام کر کے یا تو خود دیتے ہیں یا ان کے کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، جو مصیبت میں ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات والوں کو ضائع نہیں کرے گا، آپ بھی تمام صفات آپ میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھی حضرت خدیجہ جنہوں نے پہلے مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور اسلام کے لیے ایک ڈھال بنی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ پوری تفصیلات آپ کے سامنے۔ دوسری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، فقیہ امت۔ اگر عورتوں کے لیے صرف حضرت عائشہ ایک فہرست میں رکھ دیے جائے، بڑے بڑے صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں پھنستے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف آتے اور کہتے امی ہمارے سوال کا جواب دیجئے، ہم پریشانی میں ہیں، ہماری اس پریشانی کا حل بتلائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے بھی روایت حدیث میں، حدیث جو آج آپ تک پہنچی ہے، آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اگر ان لوگوں کو نہیں جانتے ہیں اپنا نام کٹوا لیجئے یا پھر تاریخ کی طرف آئیے اور ان حضرات کو پڑھیں جن لوگوں نے آپ تک حدیث پہنچائی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فقیہ امت جنہیں کہا جاتا، کتنی ساری پریشانیاں جھیلی، اور اس کے بعد ایک زمانے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تقریباً 47 سال اور ایک قول کے مطابق 48 سال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد زندہ رہیں، اور ان دنوں میں جو 47 یا 48 سال کا وقفہ، ان دنوں میں دین کی خدمت کی، لوگوں تک حدیث پہنچایا، جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کی۔ اور اس کے بعد آج ہماری باری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب آئیے تھوڑا سا آگے دوسرے اسٹیپ کی طرف۔ اولاً جیسے میں نے کہا 3 اسٹیپ، پہلے آپ کے اندر ان کی محبت، ان کا رسپیکٹ ہونا چاہیے، ان کی تعظیم دل میں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام، اگر ان بچوں سے پوچھ لیا جائے صحابہ کرام کون ہیں تو نہیں بتا پائیں گے، لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ نیوٹن کون تھا، اس کی تھیری کیا ہے، اس کا لا کیا ہے، ساری چیزیں ایک ایک اسپیلنگ کے ساتھ آپ کو بتلا دیں گے۔ یہ دین کے ساتھ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے دین سے محبت کریں، دین کا رسپیکٹ کریں، دین کا رسپیکٹ کریں، دین کی تعظیم کریں، اور اسے دل میں جگہ بنائیں، بازاروں میں نہیں، دل میں جگہ بنائیں اس کے لیے، اس سے محبت کریں، اور اپنی عملی زندگی میں ہو یا پھر دوسروں کو تک پھیلانے کے تعلق سے ہو، آپ اس دین کے اندر حصہ لیں۔ تو یہ 3 مرحلہ پھر یہاں آتا ہے، تعظیم، محبت اور خشوع یا اس کا اثر، دوبارہ واپس یہاں آتا ہے۔ ان لوگوں نے جو کیا تھا وہ کیا۔ آج خدمت حدیث کے تعلق سے اسلاف کی قربانیاں اگر بات کریں، ایک لمبی فہرست ہے، لوگوں نے ہزار صفحہ پر کتابیں لکھی، کنہوں نے سیر و اعلام النبلاء، کسی نے وفیات الاعیان، کسی نے ضعیف راویوں کے تعلق سے، کسی نے ثقہ راویوں کے تعلق سے، الگ الگ ناحیے سے لوگوں نے کام کیے۔ جن لوگوں نے دنیا حدیث کے اندر کام کیا، اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنی ذمہ داری ادا کی، ان لوگوں کے نام آپ کو ہزاروں نے بلکہ لاکھوں کے تعداد میں ملیں گے۔ جن کے زمانے میں جو تھا انہوں نے کیا۔
آج ہمیں اولاً ان لوگوں سے محبت کرنا چاہیے، ان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، اور ان لوگوں نے جو ذمہ داری، جو امانت ہم تک پہنچائی ہے، اب یہ آگے کیسے پہنچانا ہے، اس کی پلاننگ ہونی چاہیے، اس کی پلاننگ ہونی چاہیے، اس کو آگے کیسے بڑھائیں اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ اور اگر نہیں تو یاد رکھیں، جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے آیا، اول آپ جانتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ ہمیں دین نہیں ملا، آج پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، ٹیکنیکل لائف ہے، ڈیجیٹل لائف، جس میں آپ گھر بیٹھے جس عالم کو چاہیں آپ اس سے سن سکتے ہیں، جس شخص کو چاہیں آپ سن سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھے دین پورا کا پورا سیکھ سکتے ہیں، ایک عالم کو رکھ کر کے، ایک عالم کے ساتھ جڑ کر کے آپ سارے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آج اگر کہیں کہ نہیں ہم تک دین نہیں پہنچا یا ہم دین تک نہیں پہنچ سکتے، یہ کہنا صرف زبان سے ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں، کیونکہ آج سب کچھ آسان ہے۔ آپ گھر بیٹھے دبئی سے ایک چیز خرید سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھے دین نہیں سیکھ سکتے ہیں، کون سی ناانصافی ہے؟ سیدھا سیدھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں دین چاہیے ہی نہیں، ہمیں دین نہیں سیکھنا، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں دین نہیں سیکھ پاتے ہیں، یہ صرف بہانہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ دین پورا کا پورا کھلا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے اتنے سارے لوگ ہیں، یہ کیا کام کرنے کے لیے ہیں؟ کبھی کسی مسئلے میں ان کے پاس آئے کہ مولانا ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے، بتلا دیجئے، اور اگر کوئی آئے بھی تو ہم پہلے چاہتے ہیں کہ اپنے مطابق اس کا حل ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ یاد رکھو تمہارے درمیان رسول ہیں، ان پر وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے سوالوں کا جواب آ رہا ہے، لیکن تم اگر یہ چاہو کہ ہم جو چاہیں وہی شریعت بنے، ہم جس طرح سے چاہیں اسی طرح کا حل آسمان سے آئے، اگر ایسا ہونے لگے لعنتم، تو تم سرکش ہو جاؤ گے اور تم پھر منمانیاں کرنے لگو گے۔ دین تمہارے مطابق نہیں، دین اس کے مطابق آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا جیسا اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج اگر کوئی آتے بھی ہیں تو کہتے ہیں مولانا کوئی ایسا شارٹ کٹ راستہ بتائیے جس کے ذریعے سے میری یہ حلال یہ حرام کمائی حلال ہو جائے، یا میرا یہ ناجائز راستہ جائز راستہ بن جائے، کچھ شارٹ کٹ نکالیے، کچھ لے دے کر کے نکال لیتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج آپ دین بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، لیکن جب محشر ہوگا وہاں اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جب تمہارے پاس چیز آئی تھی تب تم نے کیوں نہیں بیداری کے ساتھ کیا تھا، جب تم دین لینے گئے تھے تب تم نے سودا کیا تھا، دین نہیں لیا تھا اصل میں، چونکہ آج لوگوں کو دین نہیں چاہیے، اور اگر چاہیے ہوتا تو دین وہاں سے لیتے جہاں سے دین حاصل کرنا چاہیے، جہاں سے دین حاصل کرنا چاہیے۔ تاریخی اعتبار سے بات ہو رہی تھی کہ تاریخ آج کے زمانے میں اگر کہیں، ایک تو اسلامی تاریخ ہے، دوسری تاریخ جس جگہ پر یا جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہاں پر تاریخ کے حوالے سے، ہسٹری کے اعتبار سے کئی ساری تبدیلیاں آج ہو چکی ہیں اور آنے والے زمانے میں ہونے والی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مسلم چاہے آپ فیس بک میں دیکھیں، ٹویٹر پر دیکھیں، ٹیلی گرام میں دیکھیں، انسٹاگرام میں دیکھیں، یوٹیوب میں دیکھیں، کسی ٹی وی چینل کے اندر دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، ایک مسلم کی جب شکل آتی ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی جرم، کوئی سزا، کوئی غلط کام، کوئی نافرمانی، یا اس کے ساتھ کوئی دھبا، کوئی الزام، کوئی طعنہ، بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ خلاصہ میں اگر کہا جائے تو جب بھی مسلمان کا نام آتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے، اسے غلط شکل میں پیش کیا جاتا ہے، جی غلط شکل میں۔ آج آپ کا یہ ہندوستان تقریباً 900 سال آپ کے مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، آپ کے لوگوں نے دین کے تعلق سے جو ان سے بن پڑا لوگوں نے کیا۔ آج آپ تاریخ کے اوپر بات کریں تو جب بھی ان حکمرانوں کا نام آتا ہے یا تو کسی کا نام ظلم کے ساتھ آئے گا، بہت بڑا ظالم تھا، اور اس کے لیے لوگوں نے ٹی وی سیریز
یا ویب سائٹ کی دنیا میں الگ الگ ویب سائٹ کھول کر کے یا ٹیکنیکلی طور پر جہاں سے ایک انسان کچھ سیکھ سکتا تھا وہاں پر ایک تصویر بنائی کہ مسلمان جب بھی ہوگا تو وہ ٹیررسٹ ہوگا، اس کے ساتھ کوئی الزام ہوگا، کوئی اس کے ساتھ غلط چیز جڑی ہوئی ہوگی، کبھی چوری کرتا ہوا، کبھی کسی کا مرڈر کرتا ہوا، کبھی کسی اور جرم کے اندر آپ کو مسلمان ملے گا۔ یہ ایک طرف تھا جہاں لوگوں نے آپ جہاں سے کچھ سیکھ سکتے تھے، جہاں کچھ دیکھ سکتے تھے، وہاں آپ کو غلط شکل میں پیش کیا گیا۔ یہ بچے، یہ جو آپ کے سامنے، یہ جب انہی چیزوں کو دیکھیں گے یہ کیا کہیں گے؟ ہمارے اسلاف، ہمارے باپ دادا ایسے تھے جیسے یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، یا اس طرح سے جو کتابیں کہتی ہیں۔ چونکہ ہم نے کتاب تو دکھایا ہی نہیں ان کو، ہم نے ان کو کتاب دکھایا ہی نہیں، کتاب تک پہنچنے ہی نہیں دیا، کتاب سے باہر ہی ہم نے رکھا، کیونکہ اگر کتاب تک پہنچاتے تو پھر آج ہم ان کے لیے کچھ پلاننگ کر رہے ہوتے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک جہاں سے آپ دیکھ کر کے کچھ سیکھ سکتے ہیں، دوسرا ہے جہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر دن اخبارات کے اندر ہو یا کسی نیوز کے اندر ہو، مسلمان بد شکل میں اور ان کے ساتھ کوئی جرم، کوئی الزام، کسی اور غلط کام کے اندر آپ کو مسلمان نظر آ رہا ہے۔ وہ ہے یا نہیں اللہ علم، وہ حقیقت میں مسلمان ہے یا کوئی انسان غیر مسلم ہے اور اسے مسلمان کی شکل، ٹوپی، داڑھی، کرتا پائجامہ پہنا کر کے وہ پیش کر رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب مسلمان کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ غلط کام نظر آتا ہے۔ یہ ایک دنیا ہوئی۔ دوسری دنیا ہوئی کتابی دنیا۔ کتاب، آپ کے یہ بچے سلیبس پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، انڈین ہسٹری یا ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ یہ بچے پڑھتے ہیں، سلیبس کے اندر ہے نا ان کے۔ اس پوری تاریخ کے اندر آپ کہیں ایک بھی مسلم لیڈر جنہوں نے فریڈم فائٹ کے اندر حصہ لیا ہو، مجاہدین آزادی میں ان کا نام آتا ہو، ایک بھی بچوں کے آپ کو فہرست میں پوری کتابیں 8 سے 10 سال جو پڑھتے ہیں، ابتدا کیا نام ہے، پرائمری سے لے کر کے سیکنڈری، ہائی سیکنڈری تک، اس پورے درمیان آپ کو مسلمان کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے، آپ کے عمر میں پہنچیں گے، تب کیا کہیں گے؟ ہمارے آبا و اجداد نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، کیونکہ یہ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ انہیں ان کی ہسٹری سے واقف کرانا ہوگا۔ ایک دوسرا طریقہ تھا جہاں آپ کی ہسٹری چینج کی جا رہی۔ تیسرا راستہ جہاں آپ نے کوئی خدمت انجام دی ہے، کوئی آپ کی پہچان بنی ہوئی ہے، اسے نام چینج کر کے آپ کے تاریخ بھلائی جائے گی۔ جیسے کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا بہت ساری جگہوں کے نام جو مسلم نام تھے انہیں چینج کر کے غیر مسلم نام رکھ دیے گئے۔ جی دیکھیں ہے نا، نام چینج کرنا، مسلم ممالک، مسلم حکمرانوں کے نام ہوں، کوئی مسلم خادم کے نام ہوں، جو جگہیں مسلمانوں کے نام سے تھی انہیں چینج کر کے کسی غیر مسلم یا کسی ایسے ہی بے فائدہ نام کے ساتھ انہیں پکار دیا گیا۔ آپ یاد رکھیں، یہ بچے ابھی پرانے نام سے واقف نہیں ہیں، کچھ دنوں کے بعد جب یہ واقف ہوں گے، دنیا نظر آئے گی ان کے سامنے، تب یہ اسے اسی نام سے پکاریں گے جو ان لوگوں نے سنا ہے۔ ان کی پرانی تاریخ انہیں کہاں ملے گی؟ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ یہ آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن آپ تمام لوگوں سے ہر ایک کی ذمہ داری، چاہے چھوٹے لیول پر ہو، بڑے لیول پر ہو، جہاں بھی ہو، آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ وہاں بچ نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں کیے تھے۔ لہذا گزارش کروں گا ہمارے بالخصوص نوجوانوں سے، آپ تیار رہیں۔ آپ کے سامنے سارے فتنے منہ کھولے ہوئے کھڑے ہیں، آپ کو ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، آپ کو ان کا دفاع کرنا ہوگا، اسلام کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسلام کے نام پر جہاں آپ کے سامنے جب بات ہوتی ہے اسلام کی، آپ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ آپ یقینی معنوں میں کھڑے ہوں، اس دین کے لیے ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ آج امت آپ کے ان قربانیوں کی درکار ہے، آج امت آپ کے قربانیوں کے لیے، آپ کے ٹائم کے لیے، آپ کی
طاقتوں کے لیے امت آپ کو بلا رہی ہے، تاریخ آپ کو آواز دے رہی ہے، تاریخ بنانے کا وقت، تاریخ لکھنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آئیے تاریخ کے اندر حصہ لیں، تاریخ کا حصہ بنیں، ہسٹری کے اندر اپنا نام سنہرے الفاظ میں لکھائیں۔ آج ضرورت ہوگی، بڑے لوگوں سے گزارش کروں گا، آپ آج سے اپنے آنے والی نسل کے لیے پورا ایک پرپوزل تیار کریں، پوری ایک پلاننگ کریں، انہیں کیا سکھانا ہے، کیسے سکھانا ہے، کیا ترتیب دینی ہے، کیا تعلیم دینی ہے، کیسے ان کو تربیت دینی ہے۔ آپ تمام بڑے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے، اپنی تاریخ کے لیے بھی، اور ان بچوں پر احسان کرنے کے لیے آپ خود بھی تیار رہیں، اور آنے والے وقت میں بھی اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں ان کے لیے آپ ہر ممکن کوشش کریں۔ جہاں آپ جا سکتے ہیں جا کر کے وہاں اپنا تعاون پیش کریں، اور جہاں نہیں جا سکتے ہیں اپنے کچھ لوگوں کو وہاں بھیج کر کے اپنا کام، اپنی ذمہ داری وہاں نبھا سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔